فیکٹری میں جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں گئے ہیں۔ چچی نے شاید بے دہانی میں بولا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ کون سی فیکٹری؟ فیکٹری تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے چچی کو دیکھا۔ وہ سٹپٹا گئیں۔ اب وہ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں مینیجر ہے نا، تو سب کچھ انہی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے فوراً بات سنبھالی تھی اور ساتھ ہی چور نظروں سے اسمارا کو دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے کھانے کی پلیٹ کو تک رہی تھی۔ ارے کھانا کھانا ہے، دیکھنا نہیں ہے صرف، کھاؤ نا۔ انہوں نے مٹر قیمہ کا ڈونگا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسمارا باجی، آپ ان کو نہیں جانتی۔ آپ سے جان چھڑانے کے لیے زہر دے دیں گے۔ آپ مت جائیے ان کے پاس۔ چھوڑیں حساب کتاب، اپنی جان بچائیے۔ پروین کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اس نے ڈونگا پکڑ کر سائیڈ پر رکھ دیا اور چچی کی تقلید کرتے ہوئے گرلڈ چکن کا پیس اٹھا لیا۔ ارے تم بھی ڈائٹنگ پر ہو؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، وہ رغبت سے کھاتے ہوئے بولی۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گئیں۔ جنید کیسا ہے؟ آتا نہیں ہے کیا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ٹھیک ہے، آ جاتا ہے کبھی کبھار۔ اصل میں تمہارے چچا اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں مالی طور پر، اس لیے اس کے آنے جانے پر چڑھتے ہیں۔ چچی کا تفصیلی جواب اس کے شکوک کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ تبھی وہ چچا کے خلاف زہر اگلتا ہے اور اسے جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر ان کے خلاف کر رہا ہے۔ اف خدایا، وہ کس قدر غلط سوچنے لگی تھی۔ صرف جنید کے بہکاوے میں آ کر چچی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لے رہی تھی اور دل ہی دل میں منصوبہ تشکیل دے رہی تھی۔ اماں اٹھو، ابا تمہیں بلاتی ہے۔ کشمالے نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تھا۔ وہ چونکی تھی، گھبرا کر ادھر ادھر نظر ڈالی۔ اس کے پیروں کے پاس چائے کا کپ خالی رکھا تھا۔ چولہے میں سلگتی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ فیاض خان نہ جانے کب سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ اکیلی بیٹھی ماضی کے پرد کھولتی چلی گئی تھی۔ کسی کی کہی ایک چھوٹی سی بات کی کڑی کہاں سے کہاں جا ملتی ہے، دل کہاں کہاں سے بھٹک کر ہو آتا ہے، ماضی کی راکھ اڑ اڑ کر حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کشمالے کے پیچھے چلتی فیاض خان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ فیاض خان دونوں بازو سر کے پیچھے ٹکائے نیم دراز حالت میں بیٹھا تھا۔ بہت تھک گئی ہو؟ ماضی کی گرد نے اس کا چہرہ کھلی کتاب تو کیا تھا مگر مٹا مٹا سا۔ وہ واقعی میں بہت تھک گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کوئی مہربان کاندھا ہو اور وہ اس پر سر رکھ کر رو دے۔ روتی رہے حتیٰ کہ ماضی کی ساری گرد دھل جائے، ساری تھکن اتر جائے۔ وہ دروازے کے پاس رکھے موڑے پر تقریباً ڈھے سی گئی۔ تم جاؤ کشمالے۔ فیاض خان نے پائنتی کی طرف سر جھکائے بیٹھی بیٹی کو اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ میں شادی کر رہا ہوں، فیاض خان نے کہا۔ وہ اتنی نڈھال اور پج مردہ تھی، چونکی بھی نہیں۔ سر جھکائے اپنی ہتھیلیوں میں گرتے آنسوؤں کو دیکھے گئی۔ یہ در بدری کب تک؟ وہ تو اپنی تقدیر پر شاکر ہو گئی تھی۔ اب تو وہ نماز بھی پڑھتی تھی، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ سنتی رہی۔ فیاض خان اسے آزاد کرنے کی بات کر رہا تھا، اسے لوٹ جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو کوئٹہ لے کر جا رہا تھا، وہیں شادی کر کے گھر بسانا چاہ رہا تھا۔ اس کے جی میں آیا پوچھے 6-7 سال اس کو سہارا دینے کے بعد وہ اس کو بے آسرا کیوں کر رہا تھا، پھر سے تپتی دھوپ میں کیوں کھڑا کر رہا تھا، اور جیسے اس نے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا۔ جب میں نے تمہیں آسرا دیا، تم سے نکاح کیا، اس وقت تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ تمہیں مار ڈالتے اور پھر تمام عمر تمہاری دولت پر عیش کرتے۔ تم اس وقت بے بس تھیں، کمزور تھیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں اس لیے تمہیں منکوحہ بنا کر اپنے گھر لے آیا کہ اس کے علاوہ تم اور کسی رشتے سے میرے گھر میں ہرگز نہ رہ سکتی تھیں۔
کوئی تمہیں نہ تو ٹکنے دیتا اور نہ ہی جینے۔ میں نے تمہیں حفاظت بھرا سائباں ضرور دیا، لیکن میرا رب اس بات کا گواہ ہے، میں نے آج تک تمہیں اس رشتے کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی سوچا۔ تم میرے لیے بہت محترم ہو اور میری محسن بھی۔ تم نے میری بیمار بیوی کی خدمت کی، اس کی لان تان کے باوجود میرے بچوں کو سنبھالا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں اور تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکو۔ اب اپنی مرضی اور پھر زندگی بھی کہاں رہی فیاض خان؟ اس کے اندر کوئی دہاڑے مار مار کے رویا تھا، اور اب تو سکت بھی نہیں رہی۔ کہاں جاؤں گی میں؟ بے مائگی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے آس سے فیاض خان کو دیکھا۔ مجھے اب بے آسرا مت کرو فیاض خان، میں اس زندگی کی عادی ہو چکی ہوں، ساری عمر ایسے ہی پڑی رہوں گی۔ ایک طرف تم شادی کر لو مگر مجھے بے گھر مت کرو۔ وہ بے حد ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس نے شاید سنا ہی نہیں۔ اب ابا نہیں رہا، سو اکیلے تمہارا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ میں نے تمہارے ماموں کا پتہ لگا لیا ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہیں، اور میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ جنید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ دونوں بری طرح فریکچر ہو گئے ہیں اور وہ بستر سے لگ گیا ہے۔ تمہارے چچا سب کچھ جوئے سٹے بازی میں ہار گئے اور اب اسی پرانے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ تمہاری چچی نیم پاگل ہو گئی ہیں اور تمہاری شہر والی فیکٹری تمہارے ابا کے مینیجر نے سنبھال رکھی ہے اور تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کب کی تباہ ہو جاتی۔ ایک دو روز میں تمہارے ماموں آ جائیں گے تمہیں لینے، تیاری کر لینا۔ جو لے کر جانا چاہو بلا جھجک لے جانا، سب کچھ تمہارا ہے۔ واہ رے فیاض خان، واہ رے فیاض خان کی فیاضی۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں، آپ کے نام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں تو؟ اس نے نظریں اٹھائی تھیں۔ ماموں کے گھر کون سا سکون کے ہنڈولے ہونے ہیں؟ رضیہ مامی کی زبان کی تیز دھار جگر چھلنی کر دیا کرتی تھی۔ نہیں، تمہیں جانا ہی ہوگا، میں نے اپنی پھوپھی ذات سے وعدہ کر لیا ہے۔ فیاض خان کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ بحث فضول تھی، وہ جان گئی تھی فیاض خان فیصلہ کر چکا تھا، اب اسے یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اس کا آنچل اڑا لے گیا۔ وہ وہیں برآمدے کا ستون تھامے بیٹھ گئی۔ ہم رب کو چھوڑ بھی دیں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ جیمز کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ کون تھا جیمز؟ مسلمان تھا تو نام کیوں جیمز تھا؟ کیوں اس سے ٹکرایا تھا؟ کیوں اس کو اس روشن راہ کی باتیں سناتا تھا اور کیوں باتیں سناتا اس سے دور چلا گیا تھا؟ اس نے اس شخص کو بہت یاد کیا تھا، حد سے زیادہ، اتنا کہ اپنا آپ بھول گئی تھی۔ وہ جو سوچتی تھی نماز اور عبادت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اب سوچتی تھی اس کے پاس تو صرف جیمز نہیں تھا، پھر وہ کیوں ہر سجدے میں جیمز کا ساتھ مانگنے لگی تھی؟ کچھ مشکل نہیں تھا، وہ اسے جیمز کا ساتھ دے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا۔ اس کی دعائیں بیکار ہو گئی تھیں، اور پھر اس نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھاتی تھی دعا کے لیے، مگر کوئی حرف لب پہ نہ آتا، کوئی خواہش دل میں نہ مچلتی۔ میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ وہ واپس پاکستان آ گئی، لیکن سکون یہاں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ آسٹریلیا واپس چلی جائے اور جب تک جیمز کو ڈھونڈ نہ لے واپس نہ آئے، لیکن یہ بھی ممکن نہ رہا تھا۔ پروین نے سچ کہا تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور وہ سب کرنے میں چچا نے زیادہ دن نہیں لگائے تھے۔ ایک ہفتہ بعد ہی چچا کا اصل روپ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ جب سے پاکستان آئی تھی، جنید اس کے رابطے میں نہیں تھا۔
اس نے بار بار چچی سے بھی پوچھا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہہ کر انجان بنی ہوئی تھیں۔ پھر اس روز اس کے فون پر میسج آیا۔ جنید نے اسے ملنے کے لیے کہا تھا، کہیں گھر سے باہر، لیکن اس نے تاکید کی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے وہ اس سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ حیران تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ گھر اس کی سگی بہن اور بہنوئی کا تھا، پھر ایسا کیا کیا تھا اس نے کہ وہ یہاں آنے کو تیار نہیں تھا؟ اس نے چچی کو بتایا کہ شام میں اس نے کنزا سے ملنے اس کے گھر جانا ہے، اور ارادہ بھی یہی تھا کہ جنید کی بات سن کر وہ کنزا کی طرف چلی جائے گی۔ آج اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ جنید سے سارے ثبوت مانگے گی، اور اگر وہ نہ دے سکا تو پھر وہ کبھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھے گی، اور چچا کے متعلق تمام شکوک و شبہات وہ دل سے نکال دے گی۔ وہ گھر سے باہر نکلی تھی تو ایک اچھی سوچ کو ذہن میں لے کر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو ہوا تھا وہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جب اس کو ایک دم سے اٹھا کر ٹرک میں ڈالا گیا، وہ یہی سمجھی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھی کہ اسے اغوا کروانے والا کون ہو سکتا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کی آواز دبا دی گئی، اور اس کے بعد چچا اور جنید نے مل کر وہ تصویریں شائع کی اس کی، اور وہ بھی جیمز کے ساتھ۔ جیمز کی تصویریں ایک دفعہ اس نے ایف بی پر جنید کے ساتھ شیئر کی تھی، اور جنید کو ساری باتیں بھی بتاتی رہتی تھی جو اکثر و بیشتر جیمز اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، لیکن جنید اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بے ہوشی کے عالم میں اس کے ساتھ جنید نے جو سلوک کیا تھا، اس کی تصویریں اتاری تھیں، اور اس سے آگے کا سوچ کر اس کی روح آج تک کانپ اٹھتی تھی۔ کس قدر ہنگامہ مچایا تھا چچا نے رات بھر اس کے گھر سے باہر رہنے پر۔ چچی تو اٹواتی کٹواتی لیے پڑ گئی تھی، جیسے وہ سچ مچ گناہ کر کے آئی تھی۔ انہوں نے اس قدر مشاقی سے سارا پلان تیار کیا تھا کہ سانپ بھی مر گیا تھا اور لاٹھی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ پاپا کی وصیت میں واضح لکھا تھا کہ اگر اسمارا کبھی غلط کام کرے یا کسی سے غلط تعلق استوار کرے تو وہ جائیداد سے خود کو آگ سمجھے۔ پاپا اس قدر بری سوچ رکھتے تھے اس کے بارے میں وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ سارا چکر اسی جائیداد کے حصول کے لیے تھا جس کے لیے مما پاپا کو جلا کر مارا گیا تھا۔ جیسے وہ پہلے نہیں پکڑے گئے تھے، اب بھی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جائیداد سے بے دخل ہو گئی تھی یا کر دی گئی تھی، سب مل گئے تھے۔ چچا، چچی، جنید، وکیل، وہ شور مچاتی رہی، کسی نے نہ سنی، اور پھر اس نے خاموشی کی بکل مار لی۔ وہ کس کو سنا رہی تھی؟ جو سننا ہی نہ چاہتے تھے، جو دیکھنے کے روادار نہ تھے، جو اس کی بے گناہی کو تسلیم کرنے پر رضامند ہی نہ تھے، اور اس وقت وہ بے اختیار سجدے میں گری تھی۔ تو جانتا ہے مالک، میں بے گناہ ہوں، میرا دامن پاک ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس وقت میری گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن تو سب دیکھ رہا ہے، تو سب جانتا ہے۔ مجھے پناہ دے دے، مجھے ان بھیڑیوں سے پناہ دے دے، مجھے بچا لے مالک۔ وہ زارو قطار روتی رہی تھی، لیکن شاید اس کی دعائیں بھی آسمان تک جانے سے پہلے لوٹ آئی تھیں۔ چچی نے بڑی سفاکی سے اسے گھسیٹ کر کمرے میں پھینکا تھا اور کاغذ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا، تمہارا نکاح ہو رہا ہے، شکر کرو تمہارے اس قدر گرے ہوئے کرتوتوں کے باوجود تمہیں سنسار نہیں کیا جا رہا، حد نہیں لگ رہی تمہارے اوپر، تمہیں بچوں کی طرح چاہا اس لیے ترس آ گیا، رخصت کر رہے ہیں تمہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس گھر سے جڑی ہر بات یہیں دفن کر کے جانا، کبھی ہم سے ملنے مت آنا، مر گئی ہو تم ہمارے لیے۔ اتنا تنفر تھا چچی کے لہجے میں اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، وہ کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ اور جب چچا قاضی کے ساتھ اندر آئے اور اس سے فیاض خان کے ساتھ نکاح کی اجازت کی رسم پوری کی تو اس نے بھی دیر نہیں کی، فوراً سائن کر دیے۔ ہاں واقعی اسے سنسار نہ کیے جانے پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر چھیلے ہوئے گھٹنوں کی تکلیف محسوس کی، اور دیوار میں نہ چنوانے پر اپنے ان رشتہ داروں کا مشکور ہونا چاہیے تھا۔
اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اس وقت اٹھتی ٹیس کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ ساری رات انہوں نے اسے کھڑا رکھا تھا، دیوار کے ساتھ لگا کر، دونوں بازو اوپر کروا کے رسیوں سے دیوار میں لگی بڑی بڑی کیلوں کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ اس کے پیروں میں حد درجہ تکلیف اور سوزش تھی۔ اسے واقعی ان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے اس گھر سے کسی کی منکوہہ بنا کر رخصت کر رہے تھے۔ کون تھا اتنے بڑے جگر والا، اور اتنا حوصلہ اس میں کہاں سے آ گیا تھا؟ کتنے پیسے دیے ہوں گے چچا نے اسے اس گناہ کی پوٹ کو اپنے گلے ڈالنے کے لیے؟ 2 لاکھ، 4 لاکھ، شاید 10 لاکھ، یا شاید کچھ بھی نہیں۔ گن پوائنٹ پر یا پھر کسی اور شرائط پر وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پرسوں ہی پروین نے مارکیٹ میں کھڑے ہو کر اسے سب کچھ بتایا تھا، کیسے انہوں نے پروین کے ذریعے ان سب کو نشہ آور ادویات کھلائی تھیں، اور پروین نے ہی صبح چولہے کھلے چھوڑے تھے اور کچن کا دروازہ بند کر کے دروازے کے نیچے سے لائٹر پھینک کر جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے پروین کی رشتہ دار جو پچھلی رات ہی اس کے پاس آئی تھی، سرونٹ کوارٹر میں موجود تھی۔ پروین کا ارادہ پچھلی طرف سے جا کر اسے جگانے کا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو کوارٹر خالی تھا۔ پروین جانتی تھی وہ رات کو اٹھ کر بار بار ٹھنڈا پانی پیتی ہے، اور اٹھتے ساتھ ہی اسے پھر ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا تھا۔ یقیناً وہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن موبائل کی ٹوں ٹوں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ تم ایسا کرو، جلدی سے بھاگ نکلو، اس کے فون ریسیو کرتے ہی کہا گیا تھا۔ وہ اسی طرح باہر نکل گئی۔ کھڑکیوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ صرف چند ہی لمحوں میں سب خاک ہونے والا تھا۔ وہ چاہتی تھی جب تک آگ پھیلے دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہو، تاکہ یہی لگے کہ چولہا پھٹنے سے آگ لگی۔ وہ تو جب اسمارا یونیورسٹی کے لیے نکلی تب تک آگ ابھی کچن میں ہی تھی، اور پھر اس نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ کچن تھا بھی بیک سائڈ پر، اور اس کا کمرہ لان کی طرف تھا۔ کاش وہ اس روز ناشتہ کرنے ہی کچن کی طرف چلی جاتی اور اسے دھیرے دھیرے پھیلتی آگ کا پتہ چل جاتا، اور وہ ماما پاپا کو بچا سکتی۔ لیکن نہیں، وہ کون تھی؟ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ اسے بچا سکتا تھا تو پھر ماما پاپا کو بھی بچا سکتا تھا۔ نہیں، ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سب گویا مسلوب کر دیے گئے تھے۔ وہ روئی تھی، تڑپی تھی، سجدوں میں اس نے بس اپنے بچ جانے کی دعا مانگی تھی، اور فیاض خان کی صورت میں اسے بچانے والا بھیجا گیا تھا، اسے پناہ دی گئی تھی۔ وہ 7 سال تک دشمنوں سے دور حفاظت میں رہی تھی، اور پھر بھی شکوہ گناہ تھی۔ بظاہر اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، اپنے کان، آنکھ، لب سب سی لیے تھے۔ فیاض خان کی بیوی کی گالیاں، بچوں کا روکھا رویہ، فیاض خان کی اس میں عدم دلچسپی، سب قسمت کا لکھا سمجھ کر منظور کر لیا تھا۔ اس گھر میں صرف ایک شخص تھا جو اس سے محبت کرتا اور عزت دیتا تھا، اور وہ تھے گلاب چچا، فیاض خان کا باپ۔ اس نے تو پہلے دن ہی اسے دیکھ کر کہا تھا کہ فیاض خان اسے کتنے میں خرید کر لایا ہے۔ گلاب چاچا کو وقت پر چائے کھانا دینے کی ذمہ داری اس نے از خود اٹھا لی تھی۔ فجر سے لے کر عشاء تک وہ ان کے لیے گرم پانی مہیا کرتی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آ کر پوچھتی، کبھی چائے، کبھی قہوہ بنا کر دے آتی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب سونے کے لیے کمروں میں چلے جاتے، وہ کچن سمیٹ کر قہوہ بنا کر چاچا کے کمرے میں آ جاتی۔ وہ ریٹائرڈ فوجی تھے، اسے اپنی جوانی کے دلچسپ قصے سناتے رہتے۔ 65 اور 71 کی جنگ کے تو بہت سے واقعات انہیں ابھی تک یاد تھے۔ وہ دہراتے تو ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی چمک رہی ہوتی۔ بس ایک ہی دکھ تھا کہ دونوں جنگیں لڑنے کے باوجود وہ شہادت کا رتبہ نہیں پا سکے تھے، اور ان کے جاتے ہی یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا تھا۔ فیاض نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ایک بار پھر اسی طرح کھڑی تھی جیسے آج سے 7 سال پہلے وہ چچا کے روبرو کھڑی اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے چیخ رہی تھی۔ ارے سمی، تم اور کاہے کو بیٹھا روتا ہے؟ لالے نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے لالے کھڑی تھی،
وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کب آئی لالے جان؟ اس نے اسی کے لہجے میں پوچھا تھا، شاید اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے، مگر وہ بھی لالے تھی۔ مراد ماک، دماغ مت پھیرو، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ اچھا بہن، وہ ہنس دی۔ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں گالوں پر رگڑیں۔